نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات قال الذين كفروا للذين آمنوا تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے أي الفريقين خير مقاما دونوں گروہوں میں زیادہ بہتر کون ہے مقام کے حساب سے وَأَحْسَنُ نَدِيًّا اور زیادہ خوبصورت کون ہے مجلس کے حساب سے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ اور کتنی ہلاک کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے قومیں ہم احسن اثاثا ورئیا وہ بہت اچھی تھیں ساز و سامان کے حساب سے اور نمود و نمائش کے حساب سے قل آپ فرما دیجئے من کان فی الضلالہ جو شخص گمراہی میں ہے فلیمدد لہ الرحمن مدا پس ڈھیل دیتا ہے اس کے لیے رحمان حتی اذا رأوا ما یوعدون پس جب دیکھ لیں گے وہ جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں اما العذاب و اما الساعة یا تو عذاب کو اور یا قیامت کو فسیعلمون پس ان قریب جان لیں گے وہ من هو شر مکانا کون ہے برے مکان والا واضعف جندا اور کون زیادہ کمزور ہے لشکر والا ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی اور بڑھاتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے راہ پائی ہدایت میں والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں خیر عند ربک ثوابا جو بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے حساب سے وخیر مردا اور بہت اچھی ہیں انجام کے حساب سے افرأیت الذی کفر بآیاتنا کیا پس دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ وقال اور اس نے کہا لأوتین مالا وولدا میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد اطلع الغیب کیا وہ جھانک آیا ہے غیب کو
ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے ٹھہرا لیا رحمان کے ہاں کوئی معاہدہ۔ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھیں گے جو وہ کہتا ہے، ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کے لیے ڈھیل دیتے ہیں عذاب سے مہلت دے کر، ونرثه ما یقول، اور ہم وارث ہیں جو وہ کہتا ہے، ویأتینا فردا، اور آئے گا ہمارے پاس تنہا، واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور ٹھہرا لیے ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ الہ، لیکونوا لہم عزا، تاکہ ہو ان کے لیے عزت کا باعث۔ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب وہ کفر کر دیں گے ان کی عبادت کے ساتھ، ویکونون علیہم ضدا، اور ہو جائیں گے ان پر مخالف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ مریم کا 5واں رکوع آیات نمبر 73 سے لے کر 82 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ایک تو ہم نے شبہ کا جواب پڑھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آنے میں بعض دفعہ تاخیر کیوں کرتے ہیں، جواب دیا کہ اللہ کے امر کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر ایک شکوہ تھا کہ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا، اس کا جواب شکوہ دیا کہ جب تو کچھ نہیں تھا تو تجھے اللہ نے بنا دیا، دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ آج کے سبق میں بھی شکوہ ہے اور پھر اس کا جواب ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ کفار کے سامنے جب میری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اہل ایمان سے کہتے ہیں دیکھو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، جہاں پر زمین پر چٹائیوں پر بیٹھنے والے غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بلال جیسے، خباب بن عرط جیسے، اور ایک طرف یہ بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے نشست گاہیں ہیں، ان کی مجلسیں ہیں جہاں عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہیں، ایک طرف فقر و فاقہ ہے، دوسری طرف لش پش اور مال و دولت ہے۔ ان میں بہتر کون ہے، مجلس کس کی اچھی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون سی مجلس اچھی ہے۔ دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ تو چند دنوں کی ہے نا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ٹھاٹھ باٹھ تو چھن جائے گی، پھر پتہ جائے گا کہ مجلس کون سی زیادہ اچھی تھی۔ اور یہ وہ تقابل ہے جو اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، لوگوں میں بہتر ہوں یا موسیٰ بہتر ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ الیس لی ملک مصر، میرے پاس تو پورا مصر ہے، موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ میرا مقابلہ اور موسیٰ کا کیا مقابلہ ہے؟ یعنی وہ بھی یہ اس طرح کہا کرتا تھا۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْن، دو شخصوں کا ذکر ہے، ایک کے پاس باغ تھے دو، بڑا پھل تھا، دوسرا غریب آدمی تھا۔ وہ باغ والا اس غریب سے کہتا تھا یہ دیکھ میرے پاس کیا کچھ ہے، تیرے پاس کیا ہے، اور تو ڈرتا بھی ہے قیامت سے، میرا تو وہ ڈر بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اس طرح لوگ دنیا کے مال و متاع کے ذریعے اہل ایمان کی غربت کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، یہاں بھی اللہ اسی کا ذکر کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی ایک طرف وہ غریب صحابہ اکرام جنہوں نے ایمان قبول کیا، اور دوسری طرف وہ بڑے بڑے سردار جو کبھی تو مطالبہ کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی محفل سے ان غریبوں فقیروں کو اٹھاؤ، تب ہم بیٹھیں گے، ہم وڈیرے لوگ ہیں، ہم بھلا ان کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں، ان کو اپنی محفل سے نہیں اٹھانا۔ تو بارگاہ اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دیکھیں جی، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر لوگ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، دو گروہوں میں زیادہ بہتر مقام کے حساب سے کون ہے؟ مقام دیکھو نا کس کا زیادہ اچھا، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، مجلس دیکھو کس کی زیادہ حسین ہے۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں جن کے پاس ٹاٹ کا لباس ہے، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جمعے والے دن میں نے سنایا۔ ایمان قبول کرتے ہیں، یتیم تھے، چچا نے تن کے کپڑے تک چھین لیے، بالکل الف ننگا کر دیا، تو ایک بوری لے کر، ٹاٹ لے کر اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کے ساتھ اپنا بدن چھپا کر چلتے چلتے مسجد نبوی میں آ کر پہنچ گئے، رات وہاں گزاری۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ حضور نے پوچھا کیا نام ہے بیٹا تیرا؟ کہا جی میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تیرا نام عبداللہ ہے، تم عزیٰ کا بندہ نہیں، تم اللہ کا بندہ ہے۔ تو آپ نے نام تبدیل کیا، عبدالعزیٰ سے عبداللہ رکھا۔ پھر حضور نے دیکھا یہ کیا لباس تو نے پہنا ہوا ہے، بوری سی لپیٹی ہوئی ہے۔ کہا یا رسول اللہ بڑا مال تھا میرے پاس، میرا والد فوت ہوا، ترکے میں بہت کچھ چھوڑ کر گیا تھا، لیکن جب ایمان قبول کیا چچا نے سارا مال بھی چھین لیا، حتیٰ کہ کپڑے تک چھین لیے۔ حضور نے فرمایا واہ ذوالبجادین، واہ ٹاکیوں والے، بڑی قربانی دے کر آیا ہے، لیکن سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر تبوک کے وقت نہیں ہے، تبوک کے سفر میں جب ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور آپ پکڑ کے ان کو قبر میں اتار رہے تھے اور فرما رہے تھے ذرا نرمی سے پکڑانا، اس نے دین کی خاطر بڑی مشقت برداشت کی۔ ایک طرف یہ لوگ تھے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے، گھر کے دروازے کے قریب بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور یوں سمجھو کہ حضور کے دروازے کے دربان بن گئے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی بندہ آتا حضور سے ملنے کے لیے تو یہ اس کو بٹھاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ اونچی اونچی تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے ان کو تھوڑا ڈانٹا، بھائی اتنا کیا کر رہا ہے، آہستہ آہستہ تلاوت کر۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا، گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی اور حضور جلدی سے باہر آئے اور عمر کو منع کیا، عمر اس کو کچھ نہ کہنا، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ ایک طرف یہ لوگ تھے اور دوسری طرف مال و متاع اور تکبر اور غرور، اور وہ جناب اس کے اندر بہت لوگ تھے، وہ کہتے بتاؤ مجلس اچھی کس کی ہے، ہمارے پاس تو یہ اور وہ، ادھر کیا ہے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں، ذوالبجادین دو ٹاکیوں والے اور ٹاٹوں والے، اور یہ جناب ہمارا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پتہ لگ جائے گا کہ اصل مقام کس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، دو گروہوں میں زیادہ مقام بہتر کس کا ہے اور مجلس کس کی اچھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس مجلس پہ تم ناز کرتے ہو ایسی مجلسوں والے کئی پہلے برباد ہو چکے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں، قرن بستیوں کو بھی کہتے ہیں، قوموں کو بھی کہتے ہیں، کئی بستیاں ہم نے اجاڑ دیں، کئی قومیں ہم نے اجاڑ دیں، ہم احسن اثاثا ورئیا، ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا، نمود و نمائش بھی زیادہ تھی، گئے برباد ہو گئے۔ غرور تھا، نمود تھی،
ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے متکبر، آج قبر کا نام و نشان بھی نہیں نظر آتا۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جب قبریں اکھیڑی نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نام و نشان مٹا کر اللہ نے رکھ دیا۔ فرمایا کتنی بستیاں، کتنی قومیں، کتنے لوگ ہم نے تباہ و برباد کر دیے۔ ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا، ان کے پاس نمود و نمائش بھی زیادہ تھی۔ قل، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من کان فی الضلالہ، اصل بات یہ ہے جو بندہ گمراہی میں ہو، فلیمدد لہ الرحمن مدا، رحمان اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اللہ اس کو مہلت دیتا رہتا ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں وہ عذاب جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو عذاب دنیا میں آ جاتا ہے، یا چلو قیامت کو تو آئے گا ہی صحیح نا، یا عذاب دیکھ لیتے ہیں یا قیامت دیکھ لیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے، من هو شر مکانا، مکان برا کس کا تھا۔ آج کہتے ہیں ان غریب ایمان والوں کو کہ ان کی بری جگہ ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی تو ختم ہو جائیں گی، جب یہ جنت کے بالا خانوں پہ ایمان والے سیر کر رہے ہوں گے اور کافر جہنم کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، تب پتہ چل جائے گا من ہوا شر مکانا، برا مکان کس کا ہے، وہ اضعف جندا، اور زیادہ کمزور لشکر کس کا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ کمزور گروہ ہے، یہ قریب لوگ ہیں، پتہ چل جائے گا کس کا لشکر کمزور ہے جب غریب ایمان والا فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف جا رہا ہوگا اور یہ کافر تکبر کرنے والا گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکا جا رہا ہوگا، پھر سمجھ آئے گی کمزور کون ہے اور مجلس کس کی اچھی ہے۔ اس لیے آگے اللہ ایمان والوں کو تسلی دیتے ہیں، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ ہدایت والوں کو ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے، ایمان کے درجات میں ترقی نصیب فرماتا ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثوابا وخیر مردا، اور یاد رکھو دنیا والوں، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں، باقی سب کچھ مٹ جانے والا ہے، اگر کوئی کروڑ پتی ہے یا ارب پتی ہے سب کچھ مٹ جانے والا ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، جو تیرے رب کے ہاں ثواب کے حساب سے بڑی بہتر ہیں، وخیر مردا، اور انجام کے حساب سے بھی اچھا ہے، اچھا انجام بھی نیکیوں والوں کا ہے، اچھے بدلے بھی نیکیوں والوں کے ہیں، نیکی میں کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سب کو عزت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ جو غرور والے تکبر والے لوگ ہیں نا جی، ان کی آگے ایک مثال ہے اگلی آیتوں میں۔ مثال سے پہلے ایک واقعہ بھی سن لیجیے۔ ایک صحابی تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوہے کا کام کرتے، لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک کافر آیا عاص بن وائل، اس نے کچھ کام شام کروایا اور کہا پیسے بعد میں دوں گا، ٹھیک ہے، ادھار شدار تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اب جب کافی عرصہ گزر گیا اور اس نے جب پیسے نہ دیے تو حضرت خباب نے ایک دن کہا یارو میرے پیسے تو دے دے، کہنے لگا ہاں پیسے دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا پھر دیتا ہوں۔ اگر خباب نے فرمایا تم مر جا دوبارہ زندہ ہو جا تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرتا۔ اس نے کہا اچھا پھر جب میں مر جاؤں گا نا دوبارہ زندہ ہوں گا نا پھر میرے پاس آنا، اسی وقت دوں گا ورنہ نہیں دیتا۔ متکبر آدمی تھا، یہ بیچارے غریب آدمی تھے، یعنی اس نے کہا کہ دوبارہ مر کر کون زندہ ہوتا ہے، اگر ہوا تو پھر میرے پاس وہاں بھی پیسے ایسے ہوں گے، پھر آ جانا، پھر میں تجھے دے دوں گا۔
یہ چپ کر کے بھائی ٹھیک ہے جی اب ظالم آدمی ہے کیا اس میں اور بحث کرنی ہے. اللہ نے ایت نازل فرمائی, سنیے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا, کیا پس دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ. وقال لأوتین مالا وولدا, اور اس نے کہا میں ان قریب زیادہ مال اور زیادہ اولاد دیا جاؤں گا, یعنی مرنے کے بعد بڑا مال پیسہ میرے پاس ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اطلع الغیب, کیا اس نے غیب کو جھانک لیا, اس کو پتہ چل گیا کہ قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے. کس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس موت کے بعد بھی بڑا مال ہوگا. اطلع الغیب, کیا اس نے غیب کو جھانک لیا. ام اتخذ عند الرحمن عہدا, یا اس نے رحمان کے یہاں کوئی وعدہ مقرر کر رکھا ہے, تو اللہ اور اس کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ تجھے عذاب نہیں دے گا. کلا, ہرگز ایسی کوئی بات نہیں, کسی کا معاہدہ اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہوا. سنکتب ما یقول, ہم ان قریب لکھتے ہیں جو وہ کہتا ہے. ونمد له من العذاب مدا, اور عذاب سے ڈھیل دے رہے ہیں اس کو, کرتا رہے ایسی تکبر کی باتیں, جب عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا پھر ڈھیل اللہ کی ختم ہو جائے گی. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ, اور ہم ہی وارث ہیں جو وہ کہہ رہا ہے. کہتے ہیں میرے پاس بڑا مال آئے گا, اس کا پاس کیا ہے, اصل مال کا وارث کون ہے؟ اللہ. وَنَرِثُهُ مَا يَقُول, ہم ہی وارث ہیں جو وہ کہہ رہا ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا, اور ہمارے پاس تنہا ہو کر آئے گا, اکیلا ہو کر آئے گا, اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا والوں کی حالت ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, ان نادانوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, تاکہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے. در بدر جا کر عزتیں تلاش کر رہے ہیں, حالانکہ عزتوں کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ. سورۃ آل عمران میں کیا فرمایا؟ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے, جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. ساری خیر اور ساری بھلائیاں یا اللہ تیرے ہی ہاتھ کے اندر ہیں. اس نے فرمایا کلا سیکفرون بعبادتہم, جہاں یہ عزت تلاش کرنا چاہتے ہیں ہرگز ان کو عزت نہیں ملے گی. سیکفرون بعبادتہم, ان قریب وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا. جسے عبادت کرتے ہیں نا کہ ہمیں عزتیں ملیں گی, کوئی نہیں, وہ قیامت میں انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, اور وہ ان پر مخالف ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. دن قیامت کے اللہ کے علاوہ جن جن پر امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں, الٹا ان کی آپس میں اختلاف اور لڑائی ہو جائے گی. عزتیں چاہیے صرف اللہ کے دربار پر ملیں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.